السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں مفتی اے قاسمی اپنے تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا ایپیسوڈ ہمارا تھوڑا سا شارٹ رہے گا کیونکہ عید گفٹ جو تیار ہو رہا ہے اس میں ذرا مشغول ہوں اور آپ کو تھوڑا سا ادھر ادھر کا شور بھی سنائی دے سکتا ہے کیونکہ اوپر کام چل رہا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ کوئی بھی ضرورت مند باقی نہیں رہنا چاہیے، بیوہ، یتیم، مسکین، فقیر، محتاج، معذورین کوئی بھی باقی نہیں رہنا چاہیے، یہ ہماری پوری ٹیم کی کوشش ہے، اسی لیے اوپر کام چل رہا ہے۔ آپ حضرات اگر اس کوشش میں ہمارے ساتھ ہونا چاہتے ہیں تو صدقات سے، زکوٰۃ سے، امداد سے اور اللہ کے راستے میں جو کچھ آپ دینا چاہیں اس کے ذریعے تعاون کر کے ہمارے ساتھ شریک ہو سکتے ہیں۔ کوشش یہ ہے کہ کوئی بھی محتاج، کوئی بھی ضرورت مند باقی نہ رہے۔ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، بہت زیادہ ضرورت مند لوگ ہیں، اسی لیے گھر گھر یہ عید گفٹ ہماری پہنچانے کی کوشش ہے۔ آپ صدقات سے، زکوٰۃ سے، امداد سے، خیرات سے، جیسے بھی آپ چاہیں تعاون کر سکتے ہیں۔ جتنا ہو سکے ہمارے ساتھ اس میں تعاون کریں، ہمارے ساتھ اس میں شریک ہوں۔ خاص طور پر یتیم جو بچے ہیں، ہماری کوشش یہ ہے کہ ان یتیموں کی عید اچھے سے ہو جائے۔ جو بیوائیں ہیں، خاص طور پر وہ لوگ جو کمانے سے معذور ہیں، کما ہی نہیں سکتے ہیں، ان تک یہ عید گفٹ پہنچانے کی ہماری کوشش ہے۔ ماہی صدیقی پہلا سوال پوچھتی ہیں، مفتی صاحب ہماری طرف کچھ آنٹیز ہیں جو ہمیں کہتی ہیں کہ کنواری لڑکیوں کو تہجد لگاتار نہیں پڑھنا چاہیے، بیچ بیچ میں چھوڑ دینا چاہیے ورنہ وہ کسی ہوا میں پڑ جاتی ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ اس پر روشنی ڈالیں۔ یہ جو سوال ہے آنٹیوں نے جو آپ کو بتایا ہے، یہ بات ایسی ہے کہ اس پہ روشنی ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، روشنی اور بیکار ہو جائے گی، ایسی بات ہے، یہ تو بے سر پیر والی بات ہے۔ تہجد سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، تہجد سے اللہ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تہجد سنت ہے، نبی کی بڑی پیاری سنت ہے۔ تہجد کے وقت میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، فرشتے سیکیورٹی میں لگ جاتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے ہوا کیسے آ جائے گی؟ جب اللہ کا قرب نصیب ہوگا آپ کو تو پھر ہوائیں دور بھاگیں گی یا قریب آئیں گی؟ بلکہ جو تہجد چھوڑتا ہے، جو بے نمازی ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جادو، منتر، سنتر سب اسی کے اوپر لگے ہوتے ہیں۔ تہجد تو نبی کی سنت ہے، جو سنت پر عمل کرتا ہے اس سے شیطان دور بھاگتا ہے۔ آنٹیز کو آپ یہ بات بتا دیجئے گا۔ صبا خان، انہوں نے بہت سارے سوال پوچھے ہیں، اللہ پاک آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ گھر میں سب لوگ آپ کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، جزاکم اللہ۔ نمبر 1، مفتی صاحب لڑکے اور لڑکیوں پر نماز کس عمر میں فرض ہوتی ہے؟ جب وہ بالغ ہو جائیں۔ نمبر 2، مفتی صاحب گھر میں میلاد النبی پڑھنا کیسا ہے؟ میلاد کے معنی آتے ہیں پیدائش، میلاد النبی یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش۔ تو جو صحیح واقعات ہیں ان کو ہمیں پڑھ کے گھر والوں کو سنانا بھی چاہیے، لیکن جو میلاد ہمارے معاشرے میں مشہور ہے وہ بدعت ہے۔ میلاد النبی کا جو مقصد ہے وہ آپ سمجھیں، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے واقعات لوگوں کو سنانا، یہ تو ثواب کا کام ہے، لیکن میلاد النبی جو ہمارے معاشرے میں چل نکلا ہے نا، اور میلاد کے نام پر جو تمام طرح کی خرافات ہوتی ہیں وہ بدعات اور خرافات ہیں۔ نمبر 3، مفتی صاحب میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا کہ آپ نے اپنی زندگی میں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں صرف 9 رمضان دیکھے ہیں، جبکہ آپ کی زندگی تو 63 سال کی تھی۔ ایسا کیوں؟ ایسا اس لیے کیونکہ رمضان جو فرض ہوئے نا، رمضان کے روزے جو فرض ہوئے وہ ہجرت کے دوسرے سال فرض ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صرف 9 رمضان دیکھے ہیں۔ نمبر 4، موبائل کی اسکرین پر اسلامک وال پیپر لگا سکتے ہیں؟ جی لگا سکتے ہیں۔ اگر کوئی قرآن پاک پڑھ رہا ہو تو کیا اس کے سامنے نماز پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک اس کے سامنے نہیں پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پہ اس کا فیس آپ کی طرف ہے، پھر آپ اس کی طرف نماز کر کے پڑھیں تو یہ مکروہ ہے، کیونکہ اس سے ذہن بھٹکے گا آپ کا۔ لیکن اگر وہ ایسے کر کے قرآن پڑھ رہا ہے کہ اس کی پیٹھ آپ کی طرف ہے تو نو پرابلم، آپ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نمبر 7، مفتی صاحب دجال اور دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ ہے، یعنی ایک فتنے کی چیز ہے دجال۔ کیا سورہ الکہف کی 10 آیات یاد کرنے سے اس کے فتنے سے بچ سکتے ہیں؟ جی بالکل بچ سکتے ہیں۔ فتنہ کہتے ہیں کہ آدمی اس فتنے میں مبتلا ہو کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو دجال ایسی ہی ہوگا، اس کے ایک ہاتھ میں جو ہے وہ اس کی جہنم ہوگی، ایک ہاتھ میں اس کی جنت ہوگی، اور اس کو اللہ تعالیٰ اتنے اختیارات دے گا، وہ بارش بھی برسا دے گا، وہ مریضوں کو ٹھیک بھی کر دے گا، وہ مردوں کو زندہ کر دے گا، اور اس کی جو جنت ہوگی حقیقت میں وہ جہنم ہوگی، اور اس کی جو جہنم ہوگی حقیقت میں وہ جنت ہوگی۔ ایمان والا جو ہوگا وہ دجال کو فالو نہیں کرے گا،
اور جو کمزور ایمان والے ہیں، جو آج کل کسی کو اڑتا ہوا دیکھ کے تو یہ سمجھتے ہیں ارے بھائی یہ بہت پہنچا ہوا ہے، جو آج کل کے ایمان والے ہیں ذرا کسی نے چھو چھا کری تو یہ سمجھتے ہیں صاحب یہ تو بہت پہنچا ہوا آدمی، ارے صاحب جو آپ کہیں۔ آج کل بہت سارے ایسے ایمان والے ہیں کہ جو ذرا کچھ جادو دکھا دے تو اس کے ایسے معتقد ہو جاتے ہیں کہ کفر اور شرک تک کر ڈالتے ہیں۔ تو یہ تو وہ لوگ ہیں جو دجال کو فوراً فالو کر لیں گے، لیکن ایسے ایمان والے جو قرآن و حدیث سے ہٹی ہوئی کوئی چیز دیکھتے ہیں تو وہ بالکل معتقد نہیں ہوتے، بلکہ کہتے ہیں یہ سراسر شیطانیت ہے۔ تو ایسے ایمان والے ہیں جو دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ بہرحال دجال کے فتنے سے ہمیں اللہ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں بچا لے، کیونکہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک ہوگا، اور اپنا ایمان ہمیں مضبوط رکھنا چاہیے۔ آج کل جو بہت ساری چیزیں ہم لوگ دیکھتے ہیں، ان چیزوں کو دیکھ کر جلدی سے جو ہے نا وہم میں نہیں آنا چاہیے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے، بلکہ قرآن و حدیث پر، اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں پر ہمیں مضبوطی کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ خاص طور پر یہ رمضان کا جو مبارک مہینہ چل رہا ہے، اب یہ آخر روزے چل رہے ہیں، شاید 3-4 روزے باقی ہیں، تو اس میں جو ہے نا جتنا ہو سکے اللہ سے ہم دعا مانگیں، رو رو کر دعا مانگیں۔ اچھا مفتی صاحب، انہوں نے اگلا سوال پوچھا ہے، بارش کے ٹائم پہ جب بجلی کڑکتی ہے اور بہت بارش ہوتی ہے تب ہمیں سب کی سلامتی کے لیے کیا پڑھنا چاہیے؟ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بادلوں کی گرج اور بجلی کی کڑک کے وقت یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اللہم لا، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ یہ دعا آپ پڑھ سکتی ہیں۔ ایم بی ٹرو زون یہ پوچھتے ہیں، مائی نیم از بلال فرام فرخ آباد، آئی وانٹ ٹو آسک یو، آفٹر دا قرآن از کمپلیٹ آل دا decorations sajda can be done together or not? Yeah, you can do together. Please Mufti Sahab, no problem, you can do together and as you want. عارف جمال پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میرا ایک سوال ہے، پی ایف اور بیمے کے پیسے جائز ہیں یا نہیں؟ جی، پی ایف جو اکاؤنٹ میں ہوتا کیا ہے، پی ایف اکاؤنٹ میں کہ جو آپ کی سیلری ہوتی ہے اس میں سے ہی کاٹ کے سرکار گھٹا بڑھا کے آپ کو دیتی ہے، تو وہ بہرحال جائز ہے، مفتیان نظام کا فتویٰ یہی ہے۔ بیمے کی جو اصل رقم ہے، اصل رقم کا مطلب یہ کہ 50,000 روپے آپ نے بیمے میں دیے، اب 50,000 جو آپ نے دیے تھے وہی آپ کے اصل رقم جو ہے وہ تو آپ کی جائز ہے، لیکن اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے جو بڑھتا رہتا ہے وہ پھر آپ کے لیے جائز نہیں ہے، وہ بغیر ثواب کی نیت سے کسی غریب کو صدقہ خیرات کر دینا چاہیے۔ بھائی پوچھتے ہیں، تہجد کی نماز ہم بنا سوئے پڑھ سکتے ہیں؟ جی، بنا سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، نو پرابلم، جیسے کہ آج کل ہم لوگ جاگ رہے ہیں، شب قدر میں جاگ رہے ہیں تو بنا سوئے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ تھوڑا سا آدمی آرام کر لے، پھر جو نیند سے وہ بیدار ہوگا نا تو اس پہ اجر زیادہ ہے۔ ظاہر ہے ایک آدمی نیند سے بیدار ہوگا، نیند کے آرام کو چھوڑ کر جب وہ تہجد پڑھے گا تو اس میں ثواب زیادہ ملے گا، لیکن بنا سوئے بھی تہجد پڑھ سکتے ہیں۔ گاڈ وسیم وائی ٹی، میرا یہ سوال بہت زیادہ ضروری ہے، پلیز جواب دیجیے گا۔ اگر میں کسی انسان سے ضرورت کے لیے پیسے مانگتا ہوں اور جو انسان مجھے پیسے دے گا اس کا نیت بس ہیلپ کی نیت سے ہو، مطلب کہ اسے واپس نہیں چاہیے ہو، تو اس ٹائم میں وہ پیسہ میرے لیے قرض ہو جائے گا کیا؟ نہیں، جب وہ آپ کو دے رہا ہے کہ بھائی لو رکھ لو، کوئی بات نہیں ہے، بس تم رکھ لو یار، تو اس نے قرضہ آپ کو دیا ہی نہیں ہے، اس نے تو آپ کی ہیلپ کی ہے۔ جو پیسہ کوئی دینے والا آپ کو یہ کہہ کے دے رہا ہے، لو یہ قرضے کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، تو آپ اس سے پوچھ لیں بھائی کہ آپ کیسے دے رہے ہو، قرضہ دے رہے ہو؟ وہ کہتا ہے ہاں قرضہ ہے، تو پھر تو قرضہ ہوگا۔ اور اگر اس نے پہلے دیا آپ کو یہ کہہ کر لو یہ قرضہ دے رہا ہوں میں، بعد میں کہتا ہے کوئی بات نہیں رکھ لو آپ، مت دو واپس، ٹھیک ہے، تو وہ ہدیہ ہو جائے گا آپ کے لیے۔ تو یہ تو وہ دے رہا ہے، اس سے پوچھو نا آپ کیسے دے رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے بس میں نے ویسے ہی دے دیا، آپ کی مدد کی، تو ٹھیک ہے، جائز ہے۔ نواب بیغ، وہ قرضہ نہیں ہوگا جب تک کہ دینے والا آپ کو قرضے کی نیت سے نہ دے، ٹھیک ہے، یا بول دے کہ بھائی یہ قرضے کے طور پہ میں آپ کو دے رہا ہوں، لیکن دینے والے نے آپ کو ویسے ہی دیا ہے تو ٹھیک ہے، ویسے ہی ہے وہ آپ کے لیے۔ نواب بیگ پوچھتے ہیں، مفتی صاحب کیا رمضان میں جوڑے سے روزہ رکھنا چاہیے؟ ایک رکھا ہے تو دوسرا بھی رکھو۔ رمضان کے 30 روزے پورے رمضان کے مہینے کے جو روزے ہیں یہ فرض ہیں، اسی لیے جوڑا کیا چیز ہے بھائی، اس میں پورے 30 روزے ہمیں رکھنا چاہیے، رمضان کے پورے مہینے روزے رکھنا چاہیے، لیکن اگر کبھی چھوٹ جائے ایک تو پھر یہ بھی نہیں ہے کہ جوڑے سے آپ رکھو، کبھی اگر کوئی پرابلم کی وجہ سے شریعت نے جہاں اجازت دی ہے اس کی وجہ سے، کوئی بیماری کی وجہ سے کوئی روزہ چھوٹ گیا تو چھوٹ گیا، لیکن روزے ہمیں بہرحال پورے رکھنا چاہیے، اس میں جوڑا اور بغیر جوڑا کیا لے کر آیا، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ آپ نے ایک رکھا، دوسرے روزے میں آپ بیمار ہو گئی یا کوئی اور پرابلم ہو گئی، وہ چھوٹ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن
جہاں پرابلم نہیں ہے وہاں آپ روزے رکھیں۔ ایک روزے کا ثواب اتنا زیادہ ہے آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دے اور پھر وہ اس روزے کی قضا میں ساری زندگی روزے رکھتا رہے، تب بھی رمضان کے ایک روزے کا ثواب حاصل نہیں کیا جا سکتا پوری زندگی روزے رکھ کر۔ آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا زیادہ ثواب ہے رمضان کے ایک روزے کا۔ چاندنی خاتون کہتی ہیں میرے ابو کا 18 روزے میں انتقال ہو گیا، آپ لوگوں سے دعاؤں کی گزارش ہے ان کی مغفرت کے لیے۔ بھئی اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اللہ تعالیٰ جو چاندنی خاتون ہیں ان کے والد صاحب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے بھی دنیا سے جانے والے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے، اور جتنے زمین پر ہیں ان کی بھی مغفرت فرمائے، جتنے آئیں گے اللہ سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔ دعا کیجیے گا بھائی۔ آفرین انعامدار پوچھتی ہیں میرے بچے نے 10 سال کی عمر ہے اور آج اس کا 23واں روزہ ہے۔ اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ کیا ماں ہیں آپ، سلام کرنے کے لائق ماں ہیں آپ سلام کرنے کے لائق ماں ہیں، اور آپ سوچ نہیں سکتی کہ اللہ کی کتنی رحمتیں، فرشتوں کی کتنی دعائیں، چرند پرند درندوں کی کتنی دعائیں، اور اللہ کے یہاں کہ آپ کا کتنا مقام ہے، آپ سوچ نہیں سکتی کتنی دعائیں ساری مخلوقات آپ کو دے رہی ہوں گی۔ ایسی ماں کو میں سلام کرتا ہوں، اور ایسی ماں ہونا چاہیے، اور ایسے بچے کو بھی میں سلام کرتا ہوں۔ 10 سال کی عمر ہے اور آج اس کا 23واں روزہ ہے۔ غور کریں وہ لوگ جو صحیح سلامت ہیں، اللہ نے صحت دے رکھی ہے، سب کچھ دے رکھا ہے، لیکن روزے چھوڑتے ہیں۔ 10 سال کی عمر کا یہ بچہ ہے، مجھے آپ اپنے بچے کی کلپ بنا کے بھیجیے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ مجھے اپنے بچے کی کلپ بنا کر میل کیجیے گا askam.qasmi@gmail.com پر، یا مجھے واٹس اپ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ یا آپ مجھے اپنا نمبر میل کیجیے گا askam.qasmi@gmail.com پر، میں آپ سے کانٹیکٹ کروں گا، اور میں آپ کے بچے کی ایک ویڈیو لینا چاہتا ہوں تاکہ سبق حاصل کر سکیں وہ ماں باپ جو اپنے جوان بچوں کو، بالغ ہو چکے ہیں، روزہ نہیں رکھنے دیتے۔ سبق حاصل کریں وہ بوڑھے، وہ ہٹا کٹا نوجوان، وہ بوڑھے ہوں، بزرگ ہوں، کوئی بھی ہوں، جو روزہ رکھ سکتے ہیں پھر بھی روزہ نہیں رکھتے ہیں، ایسے لوگوں کو سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے بچے کو خوب قبول فرمائے، بڑا عالم بنائے، مفتی بنائے، دین کا داعی بنائے، اور اللہ قبول فرمائے۔ بہت بہت شکریہ، اور بہت بہت مبارکباد کی مستحق ہیں آپ۔ فرحانہ سلطانہ کہتی ہیں مفتی صاحب بنا ایئرنگ اور چوڑی سے نماز ہوتی ہے کیا؟ ایئرنگ اور چوڑی کا کیا میل ہے اس میں؟ ایئرنگ اور چوڑیاں یہ سنگار کی چیزیں ہیں، سنگار کی چیزوں کا نماز سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ منصور عالم کہتے ہیں مفتی صاحب میں آپ سے کئی بار کوشچن کیا ہوں مگر آپ کبھی ریپلائی ہی نہیں دیتے ہیں۔ یوٹیوب پر کسی کے ویڈیو کو کاپی رائٹ کر کے ڈالنا جائز ہے؟ اگر آپ نے اس سے پرمیشن لے رکھی ہے تو آپ اس کی ویڈیوز ڈال سکتے ہیں۔ جیسے ایک بسم اللہ کر کے کوئی چینل ہے جنہوں نے میری ویڈیوز کی پرمیشن لی اور میں نے ان کو پرمیشن دے دی، وہ میری ویڈیوز ڈالتے ہیں۔ وہ میرا چینل نہیں ہے، اسی لیے بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ وہ آپ کا چینل ہے، میرا نہیں ہے۔ تو اگر آپ نے کاپی رائٹ جس کی ویڈیوز ہے، جو اس کا آنر ہے، اس سے اگر آپ نے اجازت لے لی ہے تو کاپی رائٹ کر کے ڈالنا جائز ہے۔ شاور خان کیا نماز پڑھنے کے بعد ہم دعا کر رہے ہیں اور اگر کوئی سامنے سے نکل جائے تو کیا ہماری نماز ٹوٹ جائے گی؟ نہیں، آپ کی نماز کیوں ٹوٹے گی؟ کوئی اگر سامنے سے نکل جائے گا، جیسے ہی آپ نے سلام پھیرا نماز کا تو نماز آپ کی کمپلیٹ ہو گئی۔ پھر آپ دعا مانگ رہی ہیں، تسبیح پڑھ رہی ہیں، کوئی اور چیز پڑھ رہی ہیں، کوئی بھی سامنے سے نکل جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا جو سوال ہے وہ بہت زیادہ ضروری بھی ہے، لیکن میں ان کا نام نہیں لے رہا ہوں۔ مفتی صاحب میرا سوال ہے، اگر کوئی ہسبینڈ روزے کی حالت میں بیوی سے زبردستی ہاتھ سے منی نکلوائے تو کیا کفارہ دینا ہوگا؟ اور بیوی کی غلطی ہے کیا؟ بیوی کی غلطی نہیں ہے، اور ہسبینڈ کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے دنوں میں میاں بیوی کے ملنے کو حرام قرار دیا ہے، اور رمضان کی راتوں میں میاں بیوی کا ملنا جائز ہے۔ اسی لیے بھائی تھوڑا سا برداشت کرو، صبر کرو۔ رات اللہ نے آپ کو دی ہے، رات میں میاں بیوی جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں خواہش پوری کر سکتے ہیں، لیکن ہاتھ سے اگر کوئی منی نکلواتا ہے اپنی بیوی کے تو اس سے کیا ہوگا کہ روزہ تو ٹوٹ جائے گا لیکن کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے، سخت گناہ ہے۔ اس سے توبہ کرنا چاہیے اور اس روزے کی بعد میں قضا کرنی ہوگی۔ اور بیوی تو پہلے تو منع کرے لیکن شوہر نہ مانے، زبردستی کرے، ضد کرے تو بیوی انشاءاللہ اللہ کے یہاں گنہگار نہیں ہوگی، لیکن ایسی حرکتوں سے رمضان کے مہینے میں بچنا چاہیے، ٹھیک ہے؟
تو یہ کچھ سوالات تھے ضروری. یہ سنڈے ایپیسوڈ تھوڑا سا شارٹ رہے گا کیونکہ بہت سارے کام ہیں اس وقت اور ذہن بھی منتشر ہے اور پھر روزہ بھی ہے. اسی لیے بس آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ دعا کریں میرے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.